الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صبر سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کرنے کے بارے میں کچھ بیان تھا، اور اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اور مختلف ایسی آزمائشیں آپ کے لیے رکھ لیں جو بعض آزمائشیں جسمانی تکلیف کا سبب تھیں، بعض روحانی تکلیف کا، بعض مالی نقصان کا سبب تھیں، اور یہ مختلف انداز سے آتی رہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور تعلیم امت کے لیے ایک صبر کے پہاڑ رہے، اور آپ نے ہمارے لیے اپنی اس طرز زندگی سے، اپنے اس بہترین اخلاق اپنانے کے ذریعے ایک اچھا عملی نمونہ چھوڑا۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر غور و تفکر کرتے رہیں اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا، یہ ترجیح دینا کئی سبب کی بنا پر تھا۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ کو ایسے کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، اور آپ کو یہ لگتا تھا اگر اس کو کم دیں گے یا نہیں دیں گے تو یہ جا کے آپ کے خلاف بولے گا، اور سرکار کو کیا نقصان ہونا تھا، اس سے لوگ دین سے ہو سکتا ہے کوئی بدظن ہو جائے، اور خود اس کی اپنی آخرت کو شدید نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے سرکار دے دیا کرتے تھے۔ کبھی اور کوئی مصلحت ہوتی تھی، جیسے مثال کے طور پہ کسی قوم کے کوئی سردار ہیں، ان کو زیادہ دے دیا تو اس سے پوری قوم خوش ہو جاتی تھی، وہ سردار خوش ہوتا تھا، اور پھر وہ بڑے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اس طرف آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کی تقویت اور ترقی کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ تو بہت اچھی مصلحتوں کے تحت سرکار دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، آپ نے جنگ حنین میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ چنانچہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دیے، عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے۔ شرفائے عرب میں سے بعض لوگوں کو بھی ترجیحاً کچھ زیادہ دیے۔ یہ دیکھیں شرفائے عرب کہ جو ذرا شرفاء سے مراد ہوتے ہیں جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے سردار ہیں، یا قوم کسی ایک شخص کو کسی اعتبار سے پسند کرتی ہے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے کچھ، اس کے اوپر اگر کرم کیا جائے، اس کو کچھ زیادہ دے دیا جائے تو جتنے اس کے متبعین ہوتے ہیں، محبین ہوتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جاتا تھا، اور پھر وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اس طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ حکمتیں تھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے تحت آپ مال میں تقسیم میں بعض وقت کم بیشی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے آپ کے اس معاملے کو دیکھ کر کہا، اور یقیناً یہ کوئی صحابی نہیں تھے، کوئی منافق شخص تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان اعتراض دراز کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ رضائے الہی پیش نظر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نہیں تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض ہے۔ اچھا وہاں سرکار موجود نہیں تھے، تقسیم ہو چکی تھی، اب اس نے کچھ صحابہ موجود تھے، ان کے سامنے یہ اس منافق نے یہ بات کہی کہ اس تقسیم میں، اور قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے انصافی کی، اور نہ رضائے الہی پیش نظر رکھی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کو راضی کرنا مقصود تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا۔ یہ دو بڑے الزام اس شقی القلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات سے مطلع کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل کر سرخ رنگ کی طرح ہو گیا، یعنی اتنے جلال میں سرکار تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ اور رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے
انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں اس قسم کی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ تو ذرا سوچئے، ایک بات تو یہ کہ جو متبعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، جو مریدین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا اولاد بھی، کہ بعض اوقات ماں باپ، ٹیچر یا جو پیر عظام ہوتے ہیں کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ اگر وہ ٹیچر یا ماں باپ یا پیر و مرشد جو ہیں اگر صاحب علم ہوں، شرط یہ ہے صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، اور ان سے اس قسم کی ظاہری طور پر کمی بیشی والا معاملہ نظر آئے تو ہم پر فرض ہوگا کہ ہم حسن ظن قائم کریں۔ ہاں، اگر ٹیچر دنیاوی علوم سے مالا مال ہے لیکن نفسانی خواہشات ان پر غالب ہیں اور وہ غلط قسم کے اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہو کے فیصلے کرتے ہیں، جیسے امیر کے بچے کو زیادہ دے دیا یا جو اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے ان کو زیادہ، غریب کے بچے کو کم دے دیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو جاہل ڈبے قسم کے پیر گدیوں پر بیٹھ گئے ہیں وہ اس طرح کریں، یا بیچارے ماں باپ بعض اوقات علوم دینیہ سے بالکل خالی ہوتے ہیں وہ یہ کریں، تو ان کے بارے میں تو نسبت ہو سکتی ہے، ان کے بارے میں دل میں گمان آ سکتا ہے کہ بھئی یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے اور اس میں انسان بالکل قابل گرفت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے تمہید باندھی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، عدل و انصاف کی تمام پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، اونچ نیچ کو اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ آپ اگر ایسا کریں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ضرور حکمت ہوگی، ورنہ یہاں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ٹیچر ایک ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اس طرح پیر صاحب ہیں جو اچھا علم رکھتے ہیں، ایسے ماں باپ سمجھدار ہیں، صاحب حکمت ہیں، ان کو تھوڑا بہت دین کی سمجھ بھی ہے، تو ان کی طرف سے جب ایسا ہو تو حسن ظن ہی قائم رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بدگمانی کر کے تھوڑے سے چند ٹکوں کے لیے عقیدت کا سلسلہ ختم کر کے اور اپنی آخرت کا بڑا نقصان کر بیٹھیں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً کم زیادہ دیا، تو اب ایک شخص نے اعتراض کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صاحب تقوی، خوف خدا رکھنے والے، صاحب علم لوگ ہیں، ان پر اکثر جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے یا منافقین ہوتے ہیں، ورنہ جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سے ہماری یہ بات کوئی سن رہا ہے کہ پیر صاحب اچھے کامل ہیں، ٹیچر آپ کے بہت اچھے ہیں، ماں باپ منصفانہ فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن کبھی ہمیں کوئی بات ایسی نظر آ جاتی ہے جو ہماری مرضی اور نفس کے خلاف ہو اور ہم اپنے ماں باپ پر، اپنے ٹیچر پر، اپنے پیر پر اعتراض کرنے سے نہیں رکتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ہماری طبیعت میں نفاق موجود ہے اور ہم اس کا مطلب ہے کامل مومن ابھی نہیں بن سکے ہیں، ناقص ہیں، کہ مادی اشیاء 2 منٹ میں ہمارا سلسلہ عقیدت منقطع کر کے ہمیں بدتمیزی پر ابھار دیتی ہے، تو اس کا مطلب ایسا شخص نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور یہ اس قسم کے کچے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پیار محبت سے بات کریں، آپ انہیں انعامات دیتے رہیں، ان کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں، خوش، اور اگر آپ نے ایک سخت جملہ بھی بول دیا، ایک لفظ ہی سخت بول دیا تو ناراض ہو کہ فوراً تمام سلسلہ عقیدت ختم، پہلے آپ کو آسمان تک پہنچا دیں گے، اور اگر آپ نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف کام کیا تو 7 زمینوں کے نیچے پہنچانے میں دیر نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کی عقیدت انہی کے پاس رہے تو بہت اچھا ہے۔ تو لیڈر حضرات کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں آزمائے بغیر اپنا سچا عقیدت مند کبھی نہ سمجھیں، ان کو آزمانا چاہیے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی آزمائشیں آئیں، جلیل القدر صحابہ کو کم دینا، عام لوگوں کو زیادہ دے کر دین کی طرف مائل کرنا، لیکن مجال ہے کہ یہ جلیل القدر صحابہ نے کبھی زبان پر یہ شکوہ لائے ہوں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے قریبی ساتھ ہیں، شروع سے قربانی دیتے رہے ہیں، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کیا ہے، اب کچھ فراوانی آئی ہے تو ہمیں پہلے دیجئے، نہیں۔ انہوں نے آخرت کا سودا کیا تھا، حقیقتاً جنت کا سودا کیا تھا۔ یہ مادی اشیاء اگر انسان کے پاس آ بھی جائیں کتنے عرصے نفع دیں گی، 10 20 30 40 50 سال، اس کے بعد ختم۔ لیکن اصل چیز تو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا، آخرت کے درجات، موت میں آسانی، قبر میں نعمتیں، راحتیں، میدان محشر میں عزت، پل صراط پر استقامت سے گزرنا اور آسانی سے گزرنا، اور پھر جنت میں دائمی ٹھکانہ۔ جن کے پیش نظر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر مادی اشیاء کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔
تو یوں مطلب آزمائش کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. لوگ بڑے مسکے لگاتے ہیں اور بڑی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ 2 جملے ان کو ذرا سخت کہہ دیجئے، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی عقیدت کہاں جاتی ہے. 2 منٹ میں پلٹا کھا کے آپ کی عزت اتار کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے. تو ایسے جو جھوٹے عقیدت مند ہوتے ہیں، کچے عقیدت مند ہوتے ہیں، ان سے تعلق تو رکھیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا جائے، لیکن ان سے کوئی لمبی امیدیں بھی نہ رکھیں. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، فائدوں کے یار ہوتے ہیں، کہ ان سے آپ کی ذات سے ان کو فائدہ پہنچتا رہے تو بہت خوش رہیں گے، اور جہاں آپ کی طرف سے کوئی ان کو ناگوار بات ملی، کوئی نقصان ملا، وہیں پہ سلسلہ عقیدت ختم. اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدت نہیں کر رہے، وہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، کاروباری ڈیلنگ. جس سے فائدہ نہیں ہوتا اس سے ختم کر کے ہم تو کسی اور سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کو پیار محبت سے آپ اپنا فیض دے سکتے ہیں، دیتے رہیں، لیکن زیادہ امیدیں نہ رکھیں، نہ ان کے اوپر بھروسہ کریں، نہ ان سے مشاورت کریں، نہ ان کو راز کی بات بتائیں، کیونکہ 2 منٹ میں پلٹا کھانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طرح جو ہم لوگ جیسے کام کر رہے ہیں، یا پیر حضرات ہوتے ہیں، اچھے کامل ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہیں، انہیں ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں. جو مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر ان میں یہ عادت ہے اس کو تبدیل کریں. عقیدت قائم کریں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور جب اللہ کی رضا کے لیے عقیدت قائم ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عقیدت کے جواب میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بڑے بڑے پلاٹ دیے ہوں، بڑے بڑے مکانات دیے ہوں، سونے چاندی کے زیورات دیے ہوں. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آخرت کے وعدے فرمائے ہیں، اور دنیا سے ان کو بے نیاز رکھا ہے، اور تسلسل سے آزمائشوں میں مبتلا رکھا ہے، اور وہ بالکل استقامت سے جمے رہے ہیں. یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبان سے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی ہیں، کسی کو میدان محشر میں عزت کی بشارتیں، جنت میں دخول کی بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں. تو اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا جو ہوتا ہے، جو کسی نیک شخص پر، پرہیزگار پر متقی پہ کرتا ہے، تو وہ متقی غلط نہیں ہوتا، اس میں نفاق ہے اس شخص میں. جیسے آج کل اس سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ ہر قسم کا بیچارہ بالکل نتھو پتھو قسم کا آدمی وہ ایک اپنا فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا لیتا ہے، اور پھر اس کی مرضی ہوتی ہے وہ جس کی چاہے عزت اتارے، جس پہ چاہے طنز کرے. جھوٹ لکھ کر کرتے ہیں، سچ بھی نہیں ہوتا بعضوں کو. جھوٹ لکھ کر کہیں سے بات سنی، اس کے اندر مسالہ لگا کر اور پبلک میں عام کر دی، پھر کہتے ہیں اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طریقے سے وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی جھلک دیکھنی ہو تو سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں، اور آپ جو وابستہ ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی صحبت میں نہیں رہے، یعنی جس پر اٹیک کر رہے ہیں اس کی صحبت میں نہیں، اس کو دیکھا نہیں، قریب سے کچھ نہیں، لیکن وہی بس معاملات، برے الفاظ، اور کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش، اور اس پر یہ گمان کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جس کو اللہ عزت دے وہ صاحب عزت ہے، جس کو اللہ ذلیل کرے وہ ذلیل ہوگا. تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کوئی ذلیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے، بلکہ خود یہ ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں تو ہوں گے، پھر میدان محشر میں آپ دیکھ لیں ان کا حشر کیا ہوگا. تو اس لیے میرے وہ بھائی بہن جو سوشل میڈیا پہ بڑا فعال اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے ہر بات کو آگے بھیج دیتے ہیں، انہیں بھی ذرا شرم و حیا کرنی چاہیے کہ ان کے اندر بھی پھر مومنانہ صفت نہیں ہے بلکہ منافقانہ صفت ہے، کہ آپ نادانستہ طور پہ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صحیح بندے پر اعتراضات کر بیٹھیں گے اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس شخص نے، منافق شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا اور نہ رضائے الہی پیش نظر رکھی گئی ہے. اب تقسیم میں انصاف ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب بظاہر چلو کم زیادہ دے دیا، اس سے اندازہ کیا. رضائے الہی پیش نظر نہیں ہے، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. وہ کیسے نیت پر مطلع ہوا؟ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں جب انسان پہ نفاق غالب آ جاتا ہے، جب اس کی عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اس پہ لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو فہم میں کمی پیدا ہوتی ہے. پھر انسان دوسرے سامنے والا اگر نیک بھی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی نیتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نیت ایک مخفی معاملہ ہے. اب میری کیا نیت ہے یہ بیان کرتے ہوئے میں جانتا ہوں، آپ کو کیا معلوم میں کس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. لیکن اب اگر کوئی سامنے والا میری نیتوں کو بیان کرنا شروع کر دے کہ آپ اس نیت سے کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا میں کس نیت سے کر رہا ہوں؟
تو یہ پھر ہوتا ہے کہ جب انسان نفاق میں زیادہ ترقی کر جاتا ہے تو وہ اس بات کا خوف بھی نہیں رکھتا کہ بھائی نیت کا معاملہ غیبی معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عام آدمیوں کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے اس نیت کے ساتھ کیا، اس نیت کے ساتھ کیا؟ تو لہٰذا، اور جب کہ ظاہری قرینہ بھی نہ ہو، چلیں ظاہری علامت ہوتی ہے، قرینہ ہوتا ہے، پھر ہم کچھ اس سے اندازہ کر کے بعض اوقات نیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب سامنے والا متقی ہو، پرہیزگار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، صاحب علم ہو، تو آپ اس کی نیت پر شبہ کر کے اس کی نیت کو غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس پر ذرا اچھی طرح توجہ رکھیں۔ تو یہ جو اس قسم کے بھائی بہن ہیں جو ہر متقی نیک شخص کی نیت پر خود شبہ کر کے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کے اندر یہ ہو سکتا ہے ان کے جرثوم میں داخل ہوں۔ یہ منافق تھے، کیونکہ جتنے جرثوم میں بڑھتے جاتے ہیں ویسے انسان بے حیائی میں بڑھتا ہے۔ پہلے اپنے دوستوں کی نیتوں پہ شبہ کرتا ہے، پھر اور ترقی کرتا ہے تو ماں باپ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور ترقی کرتا ہے تو اپنی مسجد کے امام صاحب پر، اور ترقی کرتا ہے ٹیچرز وغیرہ، پھر اور ترقی کرتا ہے بڑے بڑے علماء، ان سب کی نیتوں کو خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اتنا دیدہ دلیر ہو کہ سامنے والے کی نیت پتہ نہ ہو پھر بھی یہ کہے کہ ان کی یہ نیت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ تباہی کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ اس لیے ذرا شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، اور اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دلی دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں اس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو معاذ اللہ یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کوئی جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے لڑوانے کی، اور اس نے کہا اچھا میں ادھر پہنچا دیتا ہوں، نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی بات کو سنا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دوں، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جان لے کہ کیا چہ مگویاں ہو رہی ہیں، اس کے مطابق سرکار کو لائعمل اختیار فرمائیں، یا جو حکمت تھی سرکار کی کم زیادہ دینے میں اس کو بیان کر کے اس قسم کے لوگوں کے قلوب سے بدگمانی کو دور کر دیں۔ یہ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے جا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ ذکر کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل کر سرخ رنگ کا ہو گیا۔ تو جو گورا ہوتا ہے جب اس کو جلال آتا ہے تو چہرے پہ آ جاتا ہے خون، تو ایک دم ریڈ ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ نے کچھ کلام فرمایا، اس پہ انشاءاللہ تبصرہ نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور